الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. وہ قرآن جو غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، شفا بھی ہے. وہ قرآن جو غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، شفا بھی ہے، اسی سے ہوتے ہیں سبتہ منازل ہائے عرفانی. حضرت صدر جلسہ، معزز اور محترم علماء کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوانان ملت، حفاظ قرآن اور قرائے قرآن، اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے، احسان ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اپنے اس محبوب ادارہ جامعہ محمودیہ اشرف العلوم کے عظیم الشان جلسہ دستار بندی میں شریک ہونے کا موقع نصیب فرمایا. ابھی آپ دیکھیں گے وہ منظر سامنے آئے گا کہ یہ جتنے لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں سب کے سروں پر انشاءاللہ ابھی دستار فضیلت بانٹی جائے گی. قرآن کے حافظ ہونے اور قاری ہونے کی ان کو سند دی جائے گی، دستاویز دیا جائے گا. علامتی طور پر ان کے لیے یہ طے کر دیا جائے گا کہ قرآن کریم کے حافظ اور قاری ہو گئے. اب حفظ کے سلسلے میں، قرات کے سلسلے میں یہ دین کی خدمت انجام دینے کے لائق ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اس عظیم اجلاس کو اور اس میں جتنے بھی طلباء کی دستار بندی ہو رہی ہے سب کو قبول فرما لے. میں نے قرآن کریم کی چھوٹی سی آیت پڑھی ہے. آیت تو چھوٹی ہے لیکن بہت بڑی آیت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے قرآن کریم کو اتارا. انا نحن بڑی تاکید کے ساتھ، انا بھی تاکید کے لیے، نحن بھی تاکید کے لیے. انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے قرآن کو اتارا. وانا لہ لحافظون، یہاں بھی انا تاکید کے لیے، لہو بھی تاکید کے لیے، لام بھی تاکید کے لیے، اور حافظون یہ بھی تاکید کے لیے. بے حد تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن اتارا اور ہم قرآن کے حفاظت کریں. دوستو، اور آسمانی کتابوں کا معاملہ یہ رہا. اللہ نے 104 آسمانی کتابیں اتاری. ان سب کا معاملہ یہ رہا کہ جب کتاب اتر گئی تو اللہ تعالیٰ نے امت کے لوگوں سے کہہ دیا، انبیاء سے کہہ دیا، نبی سے کہہ دیا کہ آپ امت کے لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تم لوگ، تمہیں کتاب یہ دی گئی، اس کی تم حفاظت کرو. لِمَسْتُحْفِظُوا مِنْ کتاب اللہ، ان سے قرآن کی حفاظت طلب کی گئی. اور ہم سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے بارے میں فرمایا کہ ہم حفاظت کریں گے. دوستو، ہم سے حفاظت طلب نہیں کی گئی اور ان سے حفاظت طلب کی گئی. اور جن سے حفاظت طلب کی گئی انہوں نے حفاظت نہیں کیا، اور جن سے حفاظت نہیں طلب کی گئی تھی انہوں نے بھرپور حفاظت کیا. یہ عجیب امت کی فضیلت ہے، امت کی عظمت ہے، امت کی شان ہے. دوستو، یہ آج دنیا میں عیسائیوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے. پوری دنیا میں بے شمار ملک بھرے ہوئے ہیں عیسائی. جتنا چاہو پیسہ خرچ کروا لو، جتنا چاہو ایمبولینس لے لو، جتنا چاہو اسپتال کھلوا لو، اور جتنا چاہو مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، دین سے ہٹانے کے لیے ان سے پیسہ خرچ کرا لو. ان کی ساری تنظیمیں تیار ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں کہ تم ہمیں ہمارے دین سے کیا ہٹاؤ گے جبکہ تم خود اپنے دین پر موجود نہیں ہو، اپنے دین پر تم نہیں حامل ہو. تمہاری کتاب ناپید ہے، نام و نشان تک مٹ گیا اس کا، کوئی اس کی حیثیت باقی نہیں رہی. اور ہماری کتاب الحمدللہ جس طرح سے آج سے 1400 سال پہلے مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں رسول پاک پر جبریل لے کر آئے تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر
मुर्तदा, सैयदना मुआविया, बहुत सारे सहाबा किराम के सामने जिस तरह से पढ़ा था, आज उसी तरह से जामिया महमूदिया के बच्चे उसी तरह से कुरान पढ़ रहे हैं और इंशाअल्लाह क़यामत तक उसी तरह से इंशाअल्लाह। एक लफ्ज़ और एक नुक्ते में कोई तब्दीली नहीं होगी, शोशे में तब्दीली नहीं होगी, ज़ेर और ज़बर में तब्दीली नहीं होगी। दोस्तों, इस्लाम के मुखालिफिन ज़ेर और ज़बर हो जाएंगे, लेकिन कुरान के एक ज़ेर और ज़बर में कोई तब्दीली उनके बस में नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान के लफ्ज़ की भी हिफाजत की जिम्मेदारी ली है और कुरान के माना की भी हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। कुरान से जो उलूम निकलेंगे वो सब के सब महफूज रहेंगे। चुनांचे जितने मसले कुरान में हैं वो हुकूमतें बदल जाएंगी, बदलती चली जाएंगी, लेकिन कुरान का वो हुक्म, वो मसला कभी भी बदल नहीं सकता, वो बहु वैसे ही रहेगा जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उतरा था, क़यामत तक उसी तरह से बाकी रहेगा। दोस्तों, अर्ज़ ईसाइयों के बारे में कह रहा था कि आजकल सबसे ज्यादा मुखालफत इस्लाम की कुरान की ईसाई कर रहे हैं, लेकिन अपना घर शीशे का है और दूसरों का घर पत्थर का है। दूसरों के घर पर पत्थर फेंक रहे हैं, पत्थर के घर पर पत्थर फेंका जाएगा कुछ नहीं होगा, और शीशे के घर पर एक ठीकरा भी फेंक दिया जाएगा, कहाँ से नाम जाएगा। दोस्तों, हाथ हमारा ये है, एक जमाने में 100 से ज्यादा इंजीनें बन गई थी। जो पादरी आता था एक नई इंजीन बना लेता था और उसको छाप कर राज कर 100 से ज्यादा इंजीनें बन गई। अवाम ने ईसाई उलमा से कहा इसमें असली कौन है, तो कोई अपने खानदान की बनाई हुई कहता ये असली है, किसी के आलिम ने दूसरे के ऊपर कहता था ये असली है, तीसरा कहता था ये असली है। अवाम ने उलमा का गरीबान पकड़ लिया और कहा असली बताना पड़ेगा तुमको ये कहता कोई वो कहता। उलमा परेशान हो गए तो सारी दुनिया के ईसाई उलमा इकट्ठा हुए कि भाई असली इंजील मुतय्यन कर दी जाए ताकि अवाम को सब लोग वही बतलाए। तो बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई, सारी दुनिया के ईसाई उलमा इकट्ठा हुए और वो जो सैकड़ों इंजीलें थी उन इंजीलों को एक बहुत बड़े मेज पर रख दिया गया। अब उसमें जितने लोग आए थे कोई हाफिज नहीं था, इंजील किसी को याद, एक सफा भी इंजील याद नहीं थी किसी को। दोस्तों, अगर हमको बुलाते तो इतने लोग, अगर 1000 आदमी पहुंचते तो उसमें 400 कुरान के हाफिज पहुंचा। दोस्तों, पूरी दुनिया के ईसाई आ गए, एक तो इंजील पतली है, कुरान ऐसी मोटी भी नहीं पतली है, इसके बावजूद किसी को इंजील याद, असली तो छोड़ो नकली भी याद नहीं थी। अब असली इंजील कैसे मुतय्यन करते, एक बहुत बड़ी मेज लाई गई, बहुत बड़ी मेज, उस पर सैकड़ों जो नकली इंजीलें थी रख दी गई। अब हाफिज होते, आलिम होते, इंजील के जानने वाले होते तो कह देते ये असली है, या कोई भी जानने वाला नहीं, कोई भी हाफिज नहीं, तो अब कैसे असली तय करें। सोचते सोचते एक तरकीब कहलवाई कि नीचे से हिलाओ, नीचे से मेज को हिलाओ, जो गिर जाए वो नकली है, जो ऊपर रह जाए वो असली है। हिलाते रहे, धड़ाधड़ इंजीलें गिरती रही। दोस्तों, जब सब इंजील 4 रह गई, मुरकुस की इंजील, मत्ता की इंजील, यूहन्ना की इंजील, लूका की इंजील, ये 4 इंजीलें रह गई, हिलाना छोड़ दिया। अगर मुझे दे देते तो हिलाकर वो भी गिरा देता। दोस्तों, इस तरह से तो इंजील महफूज है। और कुरान की बात सुनो, जैसे हूबहू हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा था, शीन को जहां जिस तरह से निकाला था, छोटी सीन को जिस तरह से निकाला था, स्वाद को, जात को, ता को, जा को जिस तरह से निकाला था, उसी तरह से महफूज है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कातिबीन वही से कुरान जिस तरह से लिखवाया था, आज उसी तरह से लिखा जाता। बिस्मिल्लाह के बाद को थोड़ा सा बड़ा करके लिखवाया गया था, आज उसी तरह से लिखवाया जा रहा। न नुक्ते में तब्दीली, न शोशे में तब्दीली, न हरूफ में तब्दीली, न ज़ेर ज़बर में कोई तब्दीली है। दोस्तों, ये कुरान की हिफाजत की बात है। अंग्रेजों ने जब हिंदुस्तान पर उनकी हुकूमत तय हो गई और हुक्मरान हो गए, पूरे हिंदुस्तान पर, बर्मा और पाकिस्तान, बांग्लादेश सब समेत बहुत बड़ा हिंदुस्तान, सब पर हुक्मरान हो गए, तो उन्होंने सोचा हमारी हिंदुस्तान पर हुकूमत मजबूत नहीं हो सकती जब तक ये कुरान महफूज है। चुनांचे बरतानिया की पार्लियामेंट में कुरान को एक अंग्रेज मिंबर ने मेज पर पटक दिया और कहा कि कुरान बाकी रहेगा तो हम हिंदुस्तान पर हुकूमत नहीं कर सकते, आज नहीं तो कल हिंदुस्तान की हुकूमत छोड़नी पड़ेगी, इस कुरान को मिटाओ। चुनांचे कुरान को मिटाने के लिए तजवीज मंजूर हो गई, अरबों खरबों का बजट मंजूर हो गया। मिटाएं कैसे, ये तय हुआ कि जहां जहां कुरान के नुस्खे मिले उनको ले लेके जलाओ। चुनांचे पुलिस के लोग, अफसरान
گھروں میں مسجدوں میں چھاپے مار مار کر قرآن کے نسخے جہاں ملتے تھے ان کو اکٹھا کر کے جب ایک انبار لگ جاتا تھا شام کو آگ لگا دیتے تھے. دیوبند کے قریب ایک جگہ ہے پانی پت، وہاں ہر گھر میں ہر بچہ حافظ، 10 بچے ہیں وہ حافظ، 20 ہیں وہ حافظ، بچیاں حافظ، سب کے سب حافظ. اب اس علاقے میں قرآن کریم جلانے کے لیے جو انگریز افسر متعین کیا گیا تھا تو ایک مسلمان زمیندار نے اس کی دعوت کیا. اس انگریز افسر دعوت جب کھا چکا تو کہا ہمارے یہاں یہ دستور ہے کوئی معزز مہمان جب دعوت پہ تشریف لاتا ہے تو ہم اس کو قرآن سناتے ہیں، آپ قرآن سنیں گے؟ تو انگریز افسر اپنی ٹوٹی پھوٹی اردو میں کہتا جی سنے گا، ہم قرآن سنے گا. اب اس نے محلے کے بھی قدر عام قدر چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلا کر اکٹھا کیا، بیٹھا دیا اور کہا یہ سب بچے حافظ قرآن ہیں، چھوٹا بھی بڑا بھی سب حافظ قرآن ہے، جس سے چاہیں آپ قرآن سن لیں. چنانچہ جو ہے اس نے ایک بچے سے کہا، چھوٹے سے بچے پڑھو 20واں پارہ پڑھو. اس نے اعوذ باللہ بسم اللہ کہہ کے فرقار فرقار پڑھنا شروع کیا. اب انگریز نے دیکھا کہ یہ رک ہی نہیں رہا، رک ہی نہیں. جب پڑھتے ہیں تو دھواں دھار پڑھتے ہیں. جونپور میں جہاں ہم نے ہند پڑھا ہے وہاں بہت حافظ ہے شہر میں. ایک حافظ ریل ہے، ایک حافظ انجن ہے، وہ ریل کی طرح پڑھتے چلے جاتے ہیں، انجن کی طرح پڑھتے چلے. ایک نابینا حافظ جنید تھے، مرحوم ہو گئے، اتنا بہترین قرآن ایک نشست میں ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں. لیکن نابینا ہے، وہ جھوم کر مزے لے لے کر پڑھتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، جھومتے رہتے ہیں، جھومتے جھومتے ان کا چہرہ مقدموں کی طرف ہوتا ہے. نابینا پتہ نہیں چلتا، پھر لوگ سیدھا کرتے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کتنا قرآن یاد ہے، بیناؤں کو یاد ہے، بڑوں کو یاد ہے، بزرگوں کو یاد ہے، اندھوں کو یاد ہے، ہر ایک کو قرآن کریم یاد ہے. مسلمان نے جتنی توجہ قرآن کی طرف دی ہے ساری امتوں نے مل کر اپنی کتاب کی طرف اس کا مبشر عشیر کی توجہ نہیں. بے شک دوستو اب وہ بچہ پڑھتا چلا جا رہا ہے، ایک افسر کہہ رہا ہے دیکھ رہا ہے رک ہی نہیں رہا، کیسے نا تھمتا نہ تھا کسی سے سیلے رواں ہمارا، وہ بچہ پڑھتا ہی چلا جا رہا. اب انگریز اپنا روپ کاٹنے کے لیے کہتا ہے غلط پڑھ رہے ہیں، غلط پڑھ رہے ہیں. انگریز کا روپ اس زمانے میں اتنا تھا کہ اگر کسی گاؤں میں ایک انگریز پولیس چلا جاتا تھا تو گاؤں کے لوگ اپنا دروازہ بند کر کے اندر چھپ جاتے. وہ تو ہمارے علماء دیوبند نے ان انگریزوں کو باہر کر دیا، حضرت مدنی نے، حضرت شیخ ہند نے ان انگریزوں کو باہر کر دیا. ورنہ بڑے بڑے نواب زمیندار تو دلی کی طرح بھیگی دلی کی طرح انگریزوں کے سامنے بیٹھے کاٹتے رہتے تھے. بہرحال انگریز نے جو ہے روکا تم غلط پڑھ رہے. وہ بچہ کہتا چچا تم غلط ٹوکروں میں صحیح پڑھ رہا. دوسرا بچہ کھڑا ہو کر کہتا یہ صحیح پڑھ رہا، تیسرا کہہ رہا ہے صحیح پڑھ رہا. سارے کے سارے نے ایک آواز لگائی کہ بچہ صحیح پڑھ رہا. انگریز جھٹک گیا، اس نے کہا ہم قرآن کے نسخوں کو تو جلا سکتے ہیں، ان معصوم سینوں کے اندر جو قرآن ہے اس قرآن کو کس طرح سے ختم کیا جا سکتا؟ ہرگز نہ ختم. اسی دن سے وہ کلام ان کا فیل ہو گیا، منصوبہ ختم ہو گیا. دوستو بڑی بڑی حکومتیں لگی قرآن کے سلسلے میں، لیکن یہ چائے بعد میں چلے گی، بس درمیان میں نہیں چلے گی. پیچھے اسٹال لگا لو، جس کو چائے پینا ہوگا پیے، بیان کے درمیان میں. دوستو قرآن کو کوئی کیسے مٹائے گا؟ جتنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حافظ تھے اگلے زمانے میں اس سے زیادہ ہو گئے، اور آج جتنے قرآن کریم کے حفاظ ہیں انشاءاللہ اگلے سال اس سے زیادہ ہو جائیں گے. انشاءاللہ اگلے سال پوری دنیا میں اس سے زیادہ ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ تعلم دیوبند کو سلامت رکھے. اللہ تبارک تعالیٰ اشراف مذاہب کو، ندوہ کو اور جامعہ محمودیہ کو، اس طرح کے بے شمار مدارس کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. ہر مدرسہ ہر سال کوئی 5 حافظ، کوئی 10 حافظ، کوئی 20 حافظ، کوئی بے شمار حافظ پیدا کر رہے ہیں. ابھی میں بہار کے ایک مدرسے میں گیا تھا، 56 کا مدرسہ تھا اور 4 بچے قرآن کے حافظ ہوئے تھے. محتمم صاحب خوشی سے پھولے نہیں سما رہے. جب رپورٹ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو کہتے ہیں ان چھپروں کو دیکھو، ان چھپروں نے 4 بادشاہ پیدا کیا. ان چھپروں نے 4 بادشاہ پیدا کیا ہے. میں دوستو آپ سے عرض کرتا ہوں حافظ قرآن کا بادشاہ کیا مقابلہ کرے گا؟ بادشاہ کیا مقابلہ کرے گا؟ حافظ قرآن میدان محشر میں پڑھتا جائے گا اور چڑھتا جائے گا اور بادشاہ کھڑا تاک رہا ہوگا کہ کوئی حافظ قرآن میری سفارش کرتے ہیں.
دوستو حدیث میں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا بچہ قرآن ناظرہ پڑھ لیتا ہے، صرف دیکھ کر فرفر صحیح قرآن پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ باپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ باپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور اگر کوئی بچہ حافظ ہو جاتا ہے، قرآن اسے پورا یاد ہو جاتا ہے، تو میدان محشر میں اللہ تبارک تعالیٰ اسے کہیں گے پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات میں چڑھتے جاؤ، اور وہ پڑھتا رہے گا۔ ایک دوسری حدیث میں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ حافظ قرآن کی ایک آیت پڑھے گا اور اس کے باپ کا ایک درجہ بڑھے گا، ایک آیت پڑھے گا ایک درجہ بڑھے گا، دوسری آیت پڑھے گا دوسرا درجہ بڑھے گا۔ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی سعید صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ڈنڈا کھایا بیٹے نے اور درجہ بڑھ رہا باپ کا۔ ارے آسانی سے ہی تو نہیں، فجر سے پہلے اٹھا کر بچوں کو بٹھا دیا جاتا، سارا شہر صحت مند لوگ، جوان لوگ، موٹے موٹے جو ہے تندرست و توانا سوئے رہتے ہیں، اور ایک کمزور دبلا پتلا بچہ فجر سے پہلے اٹھ کر قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اور فجر سے پہلے بہت سے لڑکے سبق سنا دیتے ہیں، آموختہ سنا دیتے ہیں، فجر کے بعد تھوڑا سا ناشتہ کرتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، اور جو ہے اس کے بعد چھٹی ہوتی ہے، دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں، دوپہر کی نماز پڑھتے ہیں، پھر لگ جاتے ہیں اثر تک، اور اثر سے مغرب تک کھیلتے ہوتے ہیں، مغرب بعد پھر عشاء تک، عشاء کے بعد پھر 10 بجے 11 بجے رات تک مسلسل پڑھتے رہتے ہیں۔ اس کی برکت ہے کوئی بچہ 6 مہینے میں حافظ ہو جاتا ہے، 6 مہینے میں حافظ ہو جاتا ہے، کوئی سال میں حافظ ہو جاتا ہے۔ اور دوستو اتنی آسانی سے حافظ ہوتے ہیں کہ گھر والے دور دراز کے بنگال سے بہار سے اپنے بچے کو بھیج دیتے ہیں اور کوئی کھوج خبر نہیں، اور 2 سال میں ماشاءاللہ بچہ حافظ ہو کر قاری ہو کر گھر روانہ ہو جاتا ہے۔ یہ مدرسوں کی خدمات دیکھیے، مدرسوں کے کارنامے دیکھیے، سارے مدرسے مل کر اگر 1 سال میں 1 حافظ بنا دیں تب بھی مدرسے کامیاب ہیں۔ دوستو یہاں تو اتنے حافظ کہ آپ اس کا حساب اور اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان مدرسوں کو قیامت تک باقی رکھے، آمین، اور یاد رکھیے باقی رہیں گے انشاءاللہ، باقی رہیں گے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے جو ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جو ہمارے دین کی خدمت کا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کریں گے اور تمہارے پیروں کو جما دیں گے۔ تو مدرسے کر کیا رہے ہیں؟ دین ہی کی تو مدد کر رہے ہیں، حافظ بنا رہے ہیں، عالم بنا رہے ہیں، قاری بنا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ دارالعلوم دیوبند ہر سال 1800 عالم بنا رہا ہے، ملک کے مختلف حصوں میں، ساری دنیا میں بھیج رہا ہے۔ 50 مفتی بنتے ہیں، 50 مفسر بنتے ہیں، اور بے شمار حافظ و قاری بن کر پوری دنیا کے اندر پھیل جاتے ہیں۔ اور اس کی جبے میں دیوبند کی برکت سے جو مدرسے کھلے ہیں، ہر مدرسہ اپنی جگہ پر خدمت کرتا ہے۔ کانپور میں جتنے مدارس ہیں ماشاءاللہ سب کے سب دین کی خدمت کر رہے ہیں، ہر ایک میں حافظ، ہر ایک میں قاری، ہر ایک مدرسے میں جلسہ دستار بندی ہوتا۔ ہمارا مخالف کیا کرتا ہے؟ گالی دے دیتا ہے۔ تو گالی دے دینے سے ہم ختم ہو جائیں گے؟ گالی دے دینے سے ختم ہو جائیں گے؟ ہمارے خلاف کوئی تجویز منظور ہو جائے، کوئی قانون منظور ہو جائے تو کیا قانون منظور ہونے سے ہم ختم ہو جائیں گے؟ معتزلہ کی طاقت سے بڑھ کر کس کی طاقت ہوگی؟ مامون اتنا بڑا حکمراں تھا، پوری دنیا میں اس سے بڑا کوئی حکمراں نہیں تھا، اور بادل کا ایک ٹکڑا بھاگا جا رہا تھا، تو مامون کے باپ نے کہا ہارون رشید نے اے ٹکڑے کہیں بھی جا کر برس، خراج میرے پاس آئے گا۔ اتنی بڑی حکومت مامون کی، اور مامون نے قرآن کے ایک مسئلے کو مٹانا چاہا تھا، اس نے یہ طے کر لیا تھا، اپنی پوری حکومت کی طاقت لگا دی تھی کہ قرآن مخلوق ہے، حالانکہ قرآن مخلوق نہیں ہے۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات ازلی اور ابدی ہے، ہمیشہ رہے گی، اسی طرح سے قرآن بھی ہمیشہ اور ہمیشہ رہے گا۔ اور مخلوق کا مطلب ہے کہ کبھی ہے کبھی نہیں رہے گا۔ ایک بہت بڑا نظریہ تھا، پوری حکومت کی طاقت لگ گئی، پوری قوت لگ گئی، لیکن دوستو اسلام کے جیالے اٹھے، اسی میں سر فہرست احمد ابن حنبل تھے، انہوں نے بادشاہ کو ٹکرا اعلان کر دیا، بادشاہ تیرا حکم نہیں چلے گا، اللہ اس کے رسول کی مرضی چلے گی، حق ہے نہیں چلے گا، باطل نہیں چل سکتا۔ مامون نے کہا میرے حکم کی خلاف ورزی کر دو گے جیل میں ڈال دوں گا۔ امام محمد ابن حنبل نے کہا جو چاہو کر لو، لیکن حق تو حق ہی رہے گا، حق ہی کہا جائے گا۔ چنانچہ مامون نے امام محمد ابن حنبل کو 70 کوڑے ایسے لگوائے، 70 کوڑے۔ ابن جوزی نے لکھا ہے اگر ایک کوڑا ہاتھی کو مار دیا جاتا تو ہاتھی بیٹھ جاتا۔ 70 کوڑے، اور ہر کوڑے پر کہتے تھے قرآن و حدیث کی کوئی دلیل نہ ہو تو بات مانی جائے گی، تمہاری حکومت کے زور پر کوئی
बात मानी नहीं जाएगी। दोस्तों, किसी शायर ने बहुत अच्छा कहा है, ताज़ीरे जुर्मे इश्क है बेसरफा मुहतसिब, बढ़ता है लुत्फ़े जुर्मे तमन्ना सजा के बाद। जितना तुम सजा दोगे उतना हमारी जुर्रत ईमानी बढ़ती चली जाएगी। ये तो इस्लाम के उसूलों के खिलाफ, इस्लाम के मसलों के खिलाफ, कुरान के मसाइल के खिलाफ, चाहे तलाक का हो चाहे विरासत का हो, वो कानून बनाते हैं। हालांकि उनके कानून बनाने वाली जगह में नामो निशान हो जाएंगी और कुरान का नामो निशान चलता रहेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ने कुरान के लफ्ज की भी हिफाजत की जिम्मेदारी ली है और माने की भी हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। मैं इन बच्चों को रहे दिल से मुबारकबादी देता हूँ और इस मदरसे के जिम्मेदारों को कि आपने कौम के इन गुंचों को, इन नौनहालों को, इन मासूम बच्चों को अपने नबी की अमानत जो नस्लन बाद नस्ल में आप तक मुंतकिल हुई थी, इनके सीने में मुंतकिल कर दिया है। ये उम्मत का बहुत बड़ा, उम्मत की बहुत बड़ी खिदमत है। दोस्तों, जो लोग नबी उम्मत को अपने नबी से जोड़ते हैं वो लोग इस जमाने में सबसे ज्यादा हुजूर के महबूब हैं, सबसे ज्यादा दीन की खिदमत करने वाले। ये जो बच्चे हाफिज हो गए ये हमारे नबी से जुड़ गए। सबसे पहले हाफिज कौन थे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज ये बच्चे 1400 साल के बाद हाफिज होकर जुड़ गए अपने नबी से, और जो हाफिज हो जाएगा टूटा चला जाएगा। अल्लाह तबारक तआला पूरी उम्मत को हुजूर के सीने से, हुजूर के नक्शे कदम से, हुजूर की हदीसों से, हुजूर के कुरान से, हुजूर के उस्वे हसना से, हुजूर की सुन्नत से अल्लाह तबारक तआला पूरी उम्मत को जोड़ दे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। चश्मा बाज़ कर दी मुराजान जा हमरा।